ریحان کو میں کیا جواب دوں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اس نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے۔ میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی، پر وہ ہے کہ میرے پیچھے ہی پڑ گیا ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں دوبارہ ان دردوں کو سہن نہیں کرنا چاہتی جو میں پہلے سہن کر چکی ہوں۔ اب سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، میری زندگی صحیح دشا میں جا رہی ہے، میں خوش ہوں اور میری بیٹی بھی۔ ریحان جانتا ہے کہ میں طلاق شدہ ہوں اور میری ایک بچی بھی ہے 5 سال کی، پھر بھی وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور میری بیٹی کو بھی اپنانا چاہتا ہے، پر شادی کر کے میں دوبارہ اس پیڑا میں نہیں پڑنا چاہتی جس سے میں نکل کر آئی ہوں۔ ریحان پوچھتا ہے کہ آخر بات کیا ہے؟ تم شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی ہو؟ وجہ کیا ہے؟ میں کیا بتاؤں؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ وجہ بتاؤں بھی یا نہیں؟ بتاؤں بھی تو کس طرح؟ کہاں سے ہمت لاؤں؟ کیا ان داغوں کے بارے میں اسے بتا دوں؟ داغ؟ ہاں، یہ داغ جو مٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ اب تک یہ داغ دہک رہے ہیں یہاں میرے سینے پر۔ میں پہلی شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی انہی داغوں کے چلتے، پر میری امی نہیں مانی، میرے پیچھے ہی پڑ گئیں۔ وہ سمجھاتی بیٹی شادی کے بنا ایک عورت ادھوری ہے، شادی بغیر اس کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، تو شادی کر لے۔ تیرے دونوں بھائیوں کا کیا بھروسہ تجھے کب تک سہارا دیں گے، اور ابھی تیری بھابھیوں کا مزاج بڑھیا ہے، آگے چل کر وہ بھی تجھے بوجھ سمجھنے لگی تو؟ پر یہ داغ؟ میں امی کا دھیان داغوں کی اور دلاتے ہوئے کہتی، امی ان داغوں کا کیا کروں میں؟ یہ تو مٹنے کا نام ہی نہیں لیتے، اوپر سے دہکنے لگتے ہیں سمے سمے پر۔ پھر بھی آپ کہتی ہیں کہ میں شادی کر لوں، کیا یہ داغ چھپے رہیں گے؟ کیا یہ داغ میرے شوہر کو دکھائی نہیں پڑیں گے؟ امی چپی سادھ لیتی، پھر رونے لگتی، بیٹی ان کا ذکر مت کیا کر، یہ داغ ہے تو تیرے سینے پر، مگر جلن مجھے بھی دیتے ہیں۔ تب آپ ہی بتائیے کہ ان کے رہتے میں شادی کیسے کر لوں؟ نہیں بیٹی، تو شادی ضرور کر، تجھے میری قسم، میری زندگی کی یہی تمنا ہے۔ آخر میں ہار گئی، میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی اور میری شادی دھوم دھام سے ہو گئی عارف کے ساتھ۔ پہلی رات کو مجھے دیکھ کر عارف کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ عارف مجھ سے قسمیں وعدے کرنے لگے، جہان بھر کی خوشیاں لا کر میرے قدموں میں رکھ دینے کو بےتاب ہو اٹھے۔ عارف کو خوش دیکھ کر میں بھی خوش ہو گئی، پر میری خوشی کچھ پلوں کی تھی۔ شادی کے دوسرے ہی دن جب میں عارف کی باہوں میں تھی اور یہ مجھے چاند تاروں کی سیر کرا رہے تھے، اچانک زمین پر آ گرے دھڑام سے اور کروٹ بدل لی۔ مجھے کسمساہٹ ہوئی، کیا بات ہوئی؟ کیوں ہٹ گئے؟ میں نے عارف کو اپنی باہوں میں بھرنا چاہا تو عارف نے جھڑک دیا اور دور جا بیٹھے۔ کیا بات ہے؟ آپ ناراض کیوں ہو گئے؟ یہ داغ کیسے ہیں؟ اوہ، مجھے ہوش آیا، میری نظر میرے سینے پر گئی، میں دہل گئی، میں نے اسے دوپٹے سے ڈھک لیا۔ کیسے ہیں یہ داغ؟ بہت خراب لگ رہے ہیں، سارا موڈ چوپٹ کر دیا۔ کس طرح کے ہیں یہ داغ؟ میں عارف کو اپنی آغوش میں لیتے ہوئے بولی، یہ داغ چائے کے ہیں۔ چائے کے؟ جی، میں جب چھوٹی تھی، یہی تقریباً 5 کی، میرے سینے پر کھولتی ہوئی چائے گر گئی تھی۔ پوچھو مت، میں تڑپ کر رہ گئی تھی۔ ان کا علاج نہیں ہوا تھا؟ علاج ہوا تھا اور یہ تقریباً ٹھیک بھی ہو گئے تھے، پر کیا؟ ایک دن ان زخموں پر میں نے ایک کریم لگا لی تھی، تبھی سے یہ داغ سفیدی میں بدل گئے۔ بہت علاج کروایا مگر سفید پن گیا ہی نہیں۔ کہیں یہ داغ وہ تو نہیں جس کا تعلق خون سے ہوتا ہے؟ نہ بابا نہ، وہ والے داغ نہیں ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ تو جلے کے نشان ہیں۔ میں عارف کو اپنی آغوش میں بھر کر چومنے لگی، عارف بھی مجھے پیار دینے لگے۔ ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ ان کا ہاتھ میرے سینے پر آ گیا، دیکھ کر ان کا موڈ پھر خراب ہو گیا، وہ دور ہٹ گئے، وہ مجھ سے دور رہنے لگے۔ میں کوشش کرتے کرتے ہار گئی، وہ میرے قریب نہیں آتے، ایک ہی چھت کے نیچے ہم دونوں اجنبیوں کی طرح رہنے لگے۔ وہ مجھ سے نفرت تو نہیں کرتے تھے، پر محبت بھی نہیں، مجھے روپے پیسے بھی دیتے تھے، پر پیار نہیں۔ جب بھی پیار دینے کی کوشش کرتی، دور ہٹ جاتے، پھر صبح میرے ہاتھ سے چائے بھی نہیں لیتے، چائے کا نام سن کر انہیں میرے سینے کے داغ یاد آ جاتے، من اچاٹ ہو جاتا۔ اسی بیچ مجھے احساس ہوا کہ میرے اندر کوئی ننھا وجود پنپ رہا ہے، مجھے خوشی ہوئی، پر عارف کو نہیں۔ انہوں نے ایک فیصلہ لے لیا تھا، وہ تھا مجھے طلاق دینے کا۔ انہوں نے میری کوکھ میں پنپ رہے وجود کو تہس نہس کروانا چاہا۔
मुझे रजामंद करने में पूरी ताकत झोंक दी, पर मैं नहीं मानी और जीती रही उसी वजूद के सहारे। आखिरकार उस वजूद ने दुनिया में आंखें खोली, मेरा सूनापन कम हो गया। मैं उस वजूद से हंसने बोलने लगी, अपने गम को भूलने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे मेरी बेटी मेरी सहेली बन गई। अभी मेरी बेटी 2 साल की ही हुई थी कि यह हादसा हो गया। मैं अपने मायके में आई हुई थी। मेरे बड़े भाई के लड़के का आकिका यानी मुंडन था। आरिफ भी आए हुए थे। रात को खाना खाने के बाद आरिफ की आदत है पान खाने की। उस रात वे मेरे मोहल्ले के एक पान की दुकान पर पान खाने पहुंचे तो मेरी जिंदगी में मानो कयामत सी आ गई। वही पान की दुकान पर आरिफ ने मेरे बारे में सुना क्या रंजिशन उन्हें सुनाया गया। मेरे बारे में बातें सुनकर वे चकरा गए। गिरते पड़ते वे घर वापस आए तो मैं उनके चेहरे को देखकर भाप गई कि हो ना हो कोई अनहोनी हुई है। मैं उनके पास पहुंची, पूछने लगी कि क्या बात है। आरिफ कुछ नहीं बोले, मेरे घर चुपचाप ही रहे, गुमसुम। पर दूसरे दिन घर आकर कोहराम मचा दिया। ऐसा कोहराम कि पास पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। मस्जिद के पेशा इमाम साहब, मदरसे के मौलाना और मुफ्ती जैसे बड़े लोग भी बुला लिए गए और मेरे घर से मेरे वालिद साहब व दोनों भाई भी। बेचारी अम्मी भी रोती पीटती हुई आई। अम्मी को देखते ही मेरी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। अम्मी ने मुझे गले से लगा लिया, समझ गई कि क्या हुआ होगा। बाहर घर के सामने चबूतरे पर पूरी पंचायत जमा थी। मौलाना साहब मेरे ससुर से बोले, हाँ जी साहब, आपने हम सबको क्यों याद किया, क्या बात है। मेरे ससुर ने अपना चेहरा झुका लिया, कुछ भी बोल नहीं पाए। मौलाना साहब ने दोबारा पूछा, आखिर बात क्या है हाजी साहब। मेरे ससुर ने अपना चेहरा धीरे से ऊपर उठाया और आरिफ की ओर संकेत किया, इससे पूछिए, पंचायत इसने बुलाई है, मैंने नहीं। अब मौलाना साहब ने आरिफ से पूछा, आरिफ बेटा बात क्या है, क्यों जहमत दी है हम लोगों को। आरिफ बड़े अदब से खड़े हुए और बोले, मौलाना साहब मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझसे झूठ बोला गया है। मस्जिद के पेशा इमाम साहब बोले, बेटा किसने तुम्हें धोखा दिया है, किसने तुमसे झूठ बोला है। आरिफ तैश में बोले, मेरी बीबी ने मुझसे झूठ बोला है और धोखा दिया है, मेरे ससुराल वालों ने भी। मुफ्ती साहब बोले, आरिफ बेटा तुम्हारी बीवी ने तुमसे क्या झूठ बोला है, ससुराल वालों ने तुम्हें कैसे धोखा दिया है। हजरत यह बात आप मुझसे नहीं मेरी बीवी से पूछिए। पूरी महफिल में सन्नाटा पसर गया। मेरे अब्बू अम्मी और भाइयों के ही नहीं, मेरे ससुर का भी चेहरा शर्म से झुक गया। मेरी अम्मी तड़प उठी। पर्दे के पीछे खड़ी मैं भी सिसक पड़ी। मुफ्ती साहब बोले, बताओ बेटी क्या बात है। मैं जोर जोर से रोने लगी। मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। होंठ थरथराने लगे, जिस्म कांप उठा। मुझसे बोला नहीं गया, बोलती भी क्या। आरिफ ही खड़े हुए और तैश में बोले, हजरत यह क्या बोलेगी, बोलने के लायक ही नहीं है यह। सिर्फ यही नहीं, इसके घर वाले भी। मेरी अम्मी का रोना और बढ़ गया। मेरे अब्बू भी फफक पड़े। भाइयों को गुस्सा आया, उनकी मुट्ठी भिंच गई, पर अब्बू ने उन्हें चुप करने का संकेत किया। और मैं सोच रही थी कि यह धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, पर ऐसा होना नामुमकिन था। पेशा इमाम साहब बोले, बात क्या है, मुझे बात भी तो पता चले। मेरी बीवी के सीने पर दाग है, उजले उजले, चर्बी जैसी दिखाई पड़ती है। नजर पड़ते ही मुझे घिन आती है। पंचायत में दोबारा सन्नाटा छा गया। आरिफ बोलते रहे, यह बात मुझसे छिपाई गई, हम लोगों को नहीं बताई गई। इतना कहकर आरिफ थोड़ी देर शांत रहे, फिर बोले, और जब मुझे इतनी जानकारी हुई तो मुझे मेरी बीवी ने बताया कि ये दाग चाय के हैं, जबकि क्या। एक साथ कई मुंह खुले, जबकि ये दाग तेजाब के हैं। पंचायत में खलबली मच गई। आरिफ ने आगे बताया, कल मैं खैराबाद अपनी ससुराल में था। वहीं एक पान वाले की दुकान पर मैंने 2 लड़कों को आपस में बातें करते सुना। मैं नहीं जानता कि वे लोग कौन थे। उनमें से एक ने दूसरे से पूछा था कि यार उस लड़की का क्या हुआ। दूसरा बोला था कि कौन सी लड़की। पहला लड़का बोला था कि वही हाजी अशरफ साहब की लड़की जिस पर एसिड अटैक हुआ था। दूसरा लड़का बोला था कि अरे उसकी तो शादी हो गई, 2-2.5 साल हो गए हैं, अच्छा शौहर पाया है उसने। इतना सुनना था कि मेरे होश उड़ गए। आगे उन लोगों ने क्या बात की मैं नहीं जानता, लेकिन हजरत
میں یہ جانتا ہوں کہ میں کہیں کا نہیں رہا، پہلے تو کسی طرح ایک ساتھ بسر ہو رہی تھی، مگر اب ہم ساتھ نہیں رہ سکتے، مجھے اس جھوٹی عورت سے نجات دلائیے۔ عارف اپنی بات پوری کر کے بیٹھ گئے۔ پنچایت میں کانا پھوسی ہونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد مفتی صاحب بولے، حاجی صاحب آپ کچھ بتائیے، کیا معاملہ ہے؟ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ایسڈ اٹیک؟ کب اور کیوں؟ میرے ابو ہمت کر کے کھڑے تو ہوئے پر تھر تھر کانپنے لگے۔ ان سے بولا نہیں گیا۔ امی نے بھی بولنا چاہا، ان سے بھی نہیں بولا گیا، بس کھڑی کھڑی روتی رہی۔ آخر میں کھڑی ہوئی۔ میرے گھر والے دھوکے باز ہیں یا نہیں میں نہیں کہہ سکتی، ہاں میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ میں جھوٹی ہوں، میں نے جھوٹ بولا ہے۔ مجھے صاف صاف بتا دینا چاہیے تھا ان داغوں کے بارے میں بتانا بھی چاہتی تھی، مگر مجھے کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ سن رہے ہیں آپ؟ میں بولی۔ عارف نے کھڑے ہو کر بڑے غصے میں کہا، یہ اور اس کے گھر والے اسی طرح لچھے دار باتوں میں الجھا دیتے ہیں، جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے دھوکے باز کہیں کے۔ مفتی صاحب بولے، عارف خاموش رہیے، ادب سے پیش آئیے۔ عارف سٹ پٹا کر بیٹھ گئے۔ مفتی صاحب نے مجھ سے پوچھا، بیٹی داغ کا راز کیا ہے، بتائیں گی آپ؟ میں پھپک پڑی، ایسا لگا جیسے داغ دہک اٹھے، جلن پورے شریر میں دوڑ گئی۔ میں بولی، میں اس وقت 11ویں جماعت میں پڑھتی تھی، ایک حساب سے دنیا جہان سے انجان تھی۔ میں عبدالکلام آزاد گرلز انٹر کالج میں روزانہ اپنی چچیری بہن کے ساتھ پڑھنے جایا کرتی تھی۔ میری چچیری بہن بھی اسی اسکول میں پڑھایا کرتی تھی۔ اتنا کہہ کر میں نے تھوڑی سی سانسیں بھری اور دوبارہ کہنا شروع کیا، میری چچیری بہن کی شادی جس آدمی سے ہوئی تھی وہ ٹھیک نہیں تھا، جواری شرابی تھا، ان کو مارتا پیٹتا بھی تھا، اس لیے انہوں نے طلاق لینا چاہا تھا۔ وہ شخص طلاق دینے کے لیے راضی نہیں ہوا۔ بہن بیچاری مائکے میں بیٹھی رہی اور کالج میں پڑھانے لگی۔ میں نے پھر تھوڑا دم لیا اور آگے بولی، ہر دن کی طرح اس دن بھی ہم لوگ خوشی خوشی کالج جا رہے تھے۔ ہم لوگ کالج پہنچنے والے ہی تھے کہ بہن نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچا اور چلاتے ہوئے بولی کہ بھاگو بھاگو۔ میں نے دیکھا سامنے وہی ظالم شخص کھڑا تھا، وہ پہلے بھی ایک دو بار بہن کے سامنے آ چکا تھا، ان کا راستہ روک چکا تھا، انہیں زبردستی اپنے گھر لے جانا چاہتا تھا۔ ہم نے سوچا کہ وہ آج بھی وہی حرکت کرے گا، سو ہم دوڑ پڑے۔ بہن آگے آگے دوڑ رہی تھی اور میں ان کے پیچھے پیچھے۔ مجھے پیچھے چھوڑتا ہوا وہ شخص بہن کے پاس تک پہنچ گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے بہن کا نقاب کھینچ لیا، بہن کو ٹھوکر لگ گئی، وہ وہیں سڑک پر گر پڑی۔ اس ظالم نے چھولے سے تیزاب کی بوتل نکالی اور اس کا ڈھکن کھول کر ایک جھٹکے سے ان کے چہرے پر اڑیل دی۔ میں بھی تب تک ان کے قریب پہنچ چکی تھی۔ تیزاب کے چھینٹے میرے چہرے پر تو نہیں پڑے، ہاں میرے سینے پر ضرور آ پڑے۔ میرا سینہ جھلس اٹھا، میں غش کھا کر گر پڑی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اسپتال میں تھی۔ میں نے بہن کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ ان کی موت تو اسپتال پہنچتے ہی ہو گئی تھی۔ میری دکھ بھری کہانی سن کر پوری پنچایت میں خاموشی چھا گئی، عجب طرح کی خاموشی۔ 90% لوگوں کی ہمدردی میرے ساتھ تھی، پر فیصلہ میرے حق میں نہ رہا، فیصلہ رہا عارف کے حق میں۔ میرے گھر والوں کے سچائی چھپانے اور میرے جھوٹ بولنے کی وجہ سے میرا طلاق ہو گیا۔ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ مائکے چلی آئی۔ عارف نے بچی کو لینے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی، یہ میرے لیے اچھی بات ہوئی۔ میں اپنی بچی کے بغیر ایک پل زندہ رہ بھی نہیں پاتی۔ میں B.Ed تو پہلے سے ہی تھی اور TET بھی۔ اب جب 1 سال پہلے ادھیاپکوں کی جگہ نکلی تو میرا اس میں سلیکشن ہو گیا۔ یہی 10 کلومیٹر کی دوری پر میرا ایک پراتھمک ودیالیہ میں پوسٹنگ بھی ہو گئی۔ وہیں میری ملاقات ریحان سے ہوئی۔ ریحان پاس کے ہی ایک مادھیمک اسکول میں سہایک ادھیاپک ہے۔ جب سے مجھے دیکھا ہے اپنے اندر محبت کا جذبہ پالے بیٹھا ہے، مجھ سے محبت کا اظہار بھی کیا ہے اور شادی کرنے کی اچھا بھی ظاہر کی ہے۔ میں نے نہ تو اس کے پیار کو سویکار کیا ہے اور نہ ہی اس کی شادی کے پرستاب کو۔ میں دوبارہ اس درد کو جھیلنا نہیں چاہتی۔ فرینڈز، آپ کو اسٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو۔